الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ دف بجانے کے جواز کے مقامات۔ سوال کیا گیا ہے، میرا سوال دف کے متعلق ہے۔ میرے خیال کے مطابق یہ واحد موسیقی کا آلہ ہے جو حلال ہے اور مسلمان اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ میں نے کچھ ایام قبل پڑھا ہے کہ اس کے استعمال کے لیے کچھ حدود و قیود بھی ہیں، مثلاً اسے صرف عورتیں ہی بجا سکتی ہیں اور صرف عید اور خوشی شادی بیاہ کے موقع پر ہی بجایا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ حرام ہے۔ جہاں میں نے یہ کلام پڑھی ہے اس میں اس کی کوئی دلیل بیان نہیں کی گئی، تو کیا یہ ممنوعات صحیح ہیں اور کیا اس کے علاوہ بھی کوئی ممنوع جگہ پائی جاتی ہے؟ رہنمائی فرما دیں۔ الجواب بعون الوہاب۔ اول، امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں نبی علیہ السلام کا یہ فرمان روایت کیا ہے، میری امت میں کچھ لوگ ایسے آئیں گے جو زنا، ریشم، شراب اور گانا بجانا حلال کر لیں گے۔ یہاں الحرہ سے مراد زنا ہے، تو یہ حدیث ہر قسم کے موسیقی کے آلات کی حرمت پر دلالت کرتی ہے اور ان آلات میں دف بھی شامل ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، دف حرام ہے اور گانے بجانے والے آلات حرام ہیں، اور طبل یعنی ڈھول حرام ہے اور بانسری حرام ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے سنن بہقی جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 222۔ لیکن کچھ ایسی احادیث وارد ہیں جو کچھ مواقع پر دف بجانے کی اباحت پر دلالت کرتی ہیں، مثلاً عید کے موقع پر، شادی بیاہ کے موقع پر اور سفر سے واپس آنے والے شخص کی آمد کے موقع پر۔ اس کے دلائل سماعت کیجیے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ ان کے پاس آئے تو اس وقت 2 لڑکیاں مینا کے ایام میں دف بجا رہی تھیں اور نبی علیہ السلام کپڑا اوڑھ کر لیٹے ہوئے تھے۔ چنانچہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان دونوں لڑکیوں کو ڈانٹا اور منع کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چہرے سے کپڑا اتارا اور فرمانے لگے، اے ابو بکر، انہیں کچھ نہ کہو، یہ عید کے دن ہیں اور یہ مینا کے ایام ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 944، صحیح مسلم حدیث نمبر 892۔ ربیع بنت معوذ بن عفراء رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میری شادی کے موقع پر نبی علیہ السلام آئے اور تیری طرح ہی میرے بستر پر بیٹھ گئے، تو ہماری چھوٹی بچیوں نے دف بجانا شروع کر دی، اور بدر کے موقع پر قتل ہونے والے میرے بزرگوں کا مرثیہ پڑھتے ہوئے ایک بچی کہنے لگی، اور ہم میں وہ نبی ہے جو کل کی بات کا علم رکھتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، یہ بات نہ کہو، بلکہ اس سے پہلے جو باتیں کہہ رہی تھیں وہ کہتی رہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4852۔ بریدہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک معرکہ میں گئے اور جب واپس آئے تو ایک سیاہ رنگ کی بچی آ کر کہنے لگی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے نظر مانی تھی کہ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے صحیح رکھا تو میں آپ کے سامنے دف بجاؤں گی اور اشعار گاؤں گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم نے نظر مانی تھی تو پھر دف بجا لو، وگرنہ نہیں۔ تو وہ دف بجانے لگی، اور اسی اثناء میں ابو بکر رضی اللہ عنہ وہاں آ گئے اور وہ دف بجا رہی تھی، اور پھر علی رضی اللہ عنہ آ گئے تو وہ ابھی تک دف بجا رہی تھی، اور پھر عثمان رضی اللہ عنہ بھی آ گئے تو وہ دف بجا رہی تھی، اور پھر عمر رضی اللہ عنہ داخل ہوئے تو اس نے دف اپنے سرین کے نیچے چھپا کر اس کے اوپر بیٹھ گئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، اے عمر، بلا شبہ شیطان تجھ سے خوف زدہ رہتا اور ڈرتا ہے۔ میں بیٹھا ہوا تھا اور یہ بچی دف بجاتی رہی، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ آئے تو یہ دف بجاتی رہی، اور پھر علی رضی اللہ عنہ آئے تو بھی یہ دف بجاتی رہی، پھر عثمان رضی اللہ عنہ آئے تو بھی دف بجاتی رہی۔ اے عمر، جب تم آئے تو اس نے دف رکھ دی۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 3690، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح ترمذی حدیث نمبر 2913 میں اسے صحیح قرار دیا ہے۔ تو یہ احادیث ان 3 مواقع پر دف بجانے کے جواز پر دلالت کرتی ہیں، اور اس کے علاوہ کسی اور موقع پر دف بجانے کا حکم اپنے اصل یعنی حرمت پر ہی قائم رہے گا، اور بعض علماء کرام نے اس میں توسیع کرتے ہوئے بچے کی ولادت اور ختنہ کے موقع پر دف بجانا جائز قرار دیا ہے،
اور کچھ اور علماء نے اس میں اور وسعت کرتے ہوئے کہا ہے کہ جو بھی کسی خوشی کا موقع ہو اس میں دف بجانی جائز ہے، مثلا مریض کی شفا یابی کے موقع وغیرہ پر۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے الموسوعۃ الفقہیہ جلد نمبر 38 صفحہ نمبر 169۔ لیکن بہتر یہی ہے کہ اسی پر اکتفا کیا جائے جو نص یعنی احادیث میں آیا ہے، اس کے علاوہ کسی اور موقع پر دف نہ بجائی جائے۔ دوم، صحیح یہی ہے کہ صرف عورتیں ہی دف بجا سکتی ہیں، اور مردوں میں سے اگر کوئی شخص دف بجاتا ہے تو اس نے عورتوں کے ساتھ مشابہت اختیار کی، اور یہ کبیرہ گناہوں میں شامل ہوتا ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں، دین اسلام میں جو چیز ضروری اور لازمی معلوم ہوتی ہے اس میں یہ شامل ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی امت کے کسی بھی صالح شخص اور امت کے عبادت گزار اور زاہد افراد کو اس بات کی اجازت نہیں دی کہ وہ جمع ہو کر تالیوں کی گونج میں یا پھر بانسری وغیرہ یا دف بجا کر کوئی اشعار اور نظم سنیں اور سنائیں۔ اسی طرح نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بھی اجازت نہیں دی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ اور کتاب اللہ کو چھوڑ کر کسی اور طریقہ کی اتباع کریں، نہ تو باطن میں اور نہ ہی ظاہر میں، نہ کسی خاص شخص کو اور نہ ہی کسی عام شخص کو اس بات کی اجازت ہے۔ لیکن شادی کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ کھیل کود اور گانے کی اجازت دی ہے، جس طرح کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے عورتوں کو شادی بیاہ کے موقع پر دف بجانے کی اجازت دی، لیکن مرد حضرات نہ تو دف بجا سکتے ہیں اور نہ ہی تالیاں بجا سکتے ہیں، بلکہ صحیح حدیث میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے، عورتوں کے لیے تالی بجانا اور مرد کے لیے سبحان اللہ کہنا ہے۔ ایک اور حدیث میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، مردوں سے مشابہت اختیار کرنے والی عورتوں پر لعنت ہے، اور عورتوں سے مشابہت کرنے والے مردوں پر بھی لعنت ہے۔ اور جب گانا اور دف اور تالی بجانا عورتوں کے کام میں شامل ہے تو مردوں میں سے ایسا کام کرنے والے شخص کو علماء کرام مخنث اور ہیجڑے اور گویوں یعنی بھانڈ کا نام دیتے ہیں، اور علماء کرام کی کلام میں یہ چیز مشہور ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے مجموع الفتاوی جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 565 تا 566۔ اور ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں، قوی احادیث میں عورتوں کو اس کی اجازت ہے، اس لیے عورتوں سے مشابہت کی عمومی نہیں اور ممانعت کی بنا پر ان کے ساتھ مردوں کو نہیں ملایا جا سکتا۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے فتح الباری جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 226۔ اور شیخ عبدالعزیز بن باز رحمہ اللہ کہتے ہیں، دف بجانے کی اجازت صرف عورتوں کے لیے خاص ہے، مردوں کے لیے دف استعمال کرنی جائز نہیں۔ نہ تو مرد اسے شادی کے موقع پر استعمال کر سکتے ہیں اور نہ ہی کسی اور موقع پر، بلکہ مردوں کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے لڑائی کے آلات کو سیکھنا مشروع کیا ہے، مثلا نشانہ بازی اور گھڑ سواری اور دوڑ وغیرہ۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے مجلۃ الجامعۃ الاسلامیۃ المدینۃ النبویہ شمارہ نمبر 3 سال دوم محرم 1390 ہجری صفحہ نمبر 185 تا 186۔ اور شیخ رحمہ اللہ کا یہ بھی کہنا ہے، رہا شادی کا مسئلہ تو اس میں دف کے ساتھ عام اشعار گانے مشروع ہیں جن میں حرام کی دعوت نہ ہو اور نہ ہی کسی حرام کام کی مدح سرائی کی گئی ہو، اور پھر یہ رات کے حصے میں صرف خاص کر عورتوں کے لیے ہو، اس میں عورتیں ہی یہ اشعار پڑھیں۔ نکاح کے اعلان اور نکاح و صفاح اور زنا میں فرق کرنے کے لیے، جیسا کہ صحیح احادیث میں اس کا نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے ثبوت ملتا ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے التبرج و خطرہ، کتاب بے پردگی اور اس کے خطرات، واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 20406۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔